اچھا، ہمارے یہاں ایک چیز اور بھی بہت ڈسکس کی جاتی ہے کہ جس طرح ایک روایت ہے، بخاری کے اندر بھی ذکر ہے، کہ جس میں آتا ہے کہ اگر خواتین ہیں انہوں نے بویں وغیرہ بنوا لی، یا انہوں نے اپنے چہرے کے مونچھیں آ گئی یا ان کی داڑھی کے بال آ گئے، ان کو اگر نچوا لیا تو یہ تغیر خلق اللہ کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ کی بنائی بگاڑنے کے اندر، اور یہ اس پر لعنت بھی ہے، اس کے اوپر ایک گناہ، اس کو وبال بھی ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے ایک دفعہ پہلے بھی جواب دیا تھا، وہ کلپ بھی ہمارا موجود ہے، لیکن یہ مجھ سے اکثر پوچھا بھی گیا ہے، تو میں نے سوچا اس کو بھی بات کو میں واضح کر دوں کہ بھائی جب حدیث کے اندر ذکر ہے اس چیز کا کہ یہ تغیر خلق اللہ ہے، تو پھر کیوں اس کے جواز کی طرف مائل ہوتے ہیں، علماء بھی مائل ہوتے ہیں، آپ کا رجحان بھی جاتا ہے؟ تو دیکھیے گا، دو طرح سے اس کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث جو روایتوں کے ذریعے بطور خبر واحد کے ہمارے پاس آتی ہے، یہ کوئی قرآن نہیں ہوتی، یاد رکھ لیجیے گا، چاہے اس کے راوی بھی سارے صحیح ہو، ثقہ ہو، اس کے باوجود بھی حدیث کے متن کے اندر اعتراض ہو سکتا ہے، اور یہ حدیث انہی حدیثوں میں داخل ہے کہ اس کے متن پر کئی محدثین اعتراض کرتے چلے آئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ذکر الفاظ کی اس نوعیت کے ساتھ کہ بالوں کو اگر کسی نے کٹوایا تو بالوں کے کاٹنے کے اوپر کہ بھائی وہ اللہ کی بنائی بگاڑنے کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس جملے پر وہ شدید اعتراض رہا ہے اس کے متن کے اوپر کہ بھائی اگر بال کاٹنا اللہ کی بنائی بگاڑنے کے اندر داخل ہے تو اللہ کے بندوں پہ سر کے بال بھی اس کے اندر داخل ہیں، وہ بھی تو اللہ کی بنائی ہے، پھر مونچھیں بھی اس کے اندر داخل ہیں، پھر بغل کے بال بھی اس میں داخل ہے، زیر ناف بال بھی اس کے اندر داخل ہے، جسم کے سارے بال بھی تو اس کے اندر داخل ہیں، پھر صرف یہ کیوں کہ بھائی چہرے کے بال ہی اگر کسی نے صاف کیے تو اللہ کی بنائی بگاڑ ہے، باقی نہیں؟ اس کے متن پر یہ اعتراض آتا ہے۔ اس لیے کئی علماء ہیں جنہوں نے اس کو خبر واحد کے زمرے کے اندر کہا کہ اس کے لفظوں کے اندر ایک شدید احتمال ہے، اس لیے اس کے ظاہری لفظوں سے استدلال ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے گا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج کو دیکھا، تمام ازواج کا لفظ ہے، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو دیکھا، وہ چھوٹے بال رکھا کرتی تھی، اپنے بالوں کو کٹواتی تھی، حدیث کے لفظ ہے وفارا، یہ کان اور گردن کے بیچ یہاں تک بال رکھا کرتی تھی، مبارک ہماری مائیں۔ تو خاتون کے بال لمبے ہوتے ہیں، لیکن اگر ازواج مطہرات کٹوا دیں اور یہاں تک بال رکھیں تو یہ کیوں نہیں تغیر خلق اللہ میں جا رہا؟ پھر اس متن پر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، کہ حدیث کے اندر تو فطرت بتائی جا رہی ہے کہ فطرت میں یہ داخل ہے کہ انسان بغل کے بال کا نتف کرے اور زیر ناف وغیرہ بال جو ہے اس کو صاف کرے، اور فطرت کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نیچر آپ کی بنائی ہے، یعنی ایک حدیث کے اندر ذکر ہے کہ جو آپ بال صاف کریں گے، غیر ضروری بال صاف کریں گے تو وہ عین فطرت ہے، اور اس حدیث کے متن کے اندر ذکر ہے کہ نہیں، وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بگاڑنے کے مترادف ہے۔ تو یہ متن میں تعارض پیدا ہو جاتا ہے جس کو آپ حل نہیں کر سکتے ہیں۔ بال کاٹنے سے خلقت نہیں بگڑا کرتی ہے، کیسے بگڑے گی خلقت؟ تو بال کاٹنے کا تو ہمیں حکم ہے، وجوبی حکم ہے، یعنی آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف ہمارا دین کہہ رہا ہے کہ بغل کے بال ہو تو یا اللہ کی بنائی بگاڑ دو، یہ تو شیطان کی بات تھی جو اللہ نے قرآن میں کی، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں لوگوں کا ذہن بناؤں گا، وہ اللہ تیری بنائی چیزوں کو بگاڑتے پھریں گے، یہ شیطان کی بات تھی۔ یعنی ہم اپنے دین پہ الزام نہیں لگا سکتے کہ ہمارا دین ایک جگہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی بگاڑ دو، پھر زیر ناف بال کے لیے بھی کہتا ہے اللہ کی بنائی بگاڑ دو، ہاں چہرے کے اوپر کہے گا یہاں اللہ کی بنائی نہ بگاڑنا، تو یہ مفہوم ہی غلط نکلتا ہے، استدلال ہی باطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو روایت ہے، اس روایت کے اندر جو الفاظ آئے ہیں، اس کے متن پر اعتراض شروع سے محققین کرتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ الفاظ ایسے نہیں ہیں جس سے استدلال کیا جائے۔ یہی وجہ ہے، ازواج مطہرات میں سے دیکھ لیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ ان کے سامنے جب یہ بات ذکر کی گئی کسی خاتون نے کہ میں اپنے شوہر کے لیے، میرے چہرے پر بال آ جاتے ہیں تو میں اس کے لیے سجنا چاہ رہی ہوں اور بالوں کو صاف کرنا چاہ رہی ہوں، تو آپ نے کہا کہ جا کر، اس میں کہاں تغیر خلق اللہ آ گئی؟ پھر مرد اپنے مونچھوں کو کم کرواتا ہے، تغیر خلق اللہ کہاں سے آ گئی اس کے اندر؟ تو یاد رکھیے گا کہ اس کے متن پر اعتراض ہے، یہ جو روایت ہے اس کے متن پر اعتراض ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھ لیے گا، تغیر خلق اللہ کی علت اس کے اندر صرف کٹوانے سے داخل نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ہم ایسا کام کر لیں کہ جس کام سے اطلاق تغیر خلق اللہ کا کامل ہو، تب ہم آ سکتے ہیں اس میں۔ بھائی مثلا ایک بندہ ہے وہ اپنی بووں کو پوری منڈوا دے، تو اب اس نے اپنی صورت کو بگاڑا، مسلح ہو جائے گا، اب ہم کہیں گے کہ بھائی مسلح ہے تو تغیر خلق اللہ میں گیا۔ لیکن اگر کسی کی بویں بڑی ہیں اور اس نے اپنی بووں کو تھوڑا ترشوا لیا، اس سے کہاں سے اب تغیر خلق اللہ ہو گیا؟ تو بال کٹوانا تغیر خلق اللہ کے اندر نہیں جاتا، اس لیے اس کے متن پر اعتراض ہے۔ کئی محققین ہیں وہ ہمیشہ سے اعتراض کرتے آئے ہیں کہ بھائی یہ حدیث ہے، اگرچہ اس کے راوی صحیح ہے تو راوی صحیح ہونے سے یہ مطلب تھوڑی ہو گیا کہ مہر لگ گئی اللہ کی طرف سے، حدیثیں صحیح ہو گئی ہیں، اس کے متن پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اور ہمارے آپ مختلف کلپ سنیے گا، ہم بڑی تفصیل سے بیان کرتے چلے آتے ہیں کہ فن حدیث اتنا آسان فن نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھے اور حدیث پڑھے اور کہے کہ صحیح حدیث ہے
لہٰذا 100% ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اور اس کے مطابق استدلال کرتا پھرے۔ متن حدیث کو چیک کرنا یہ مجتہدین محققین کا کام ہے، جس کے بغیر فن حدیث حل نہیں ہوتا۔ اور آج کل یہی فتنہ ہمارے یہاں بہت عام ہے کہ بھئی حدیث پڑھی اور خود ہی استدلالات کرنا شروع ہو گئے، ان کو نتائج کا ہی نہیں پتا ہوتا، ہم نتائج کیا نکالنا شروع ہو گئے۔ یہاں تک کہ کئی حضرات کو میں نے سنا دیکھتے ہوئے انہوں یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ عورت کی مونچھیں یا داڑھی نکل آئے وہ اب بھی نہ چھیڑیں، حرام ہے ان کے اوپر اب بھی مونچھیں داڑھی صاف کر۔ اب کون سا دین بیان کر رہے ہیں؟ ہمارا دین مطلب کہ ایسا دین ہے کہ اتنا غیر فطری دین ہے کہ ایک عورت کی داڑھی مونچھیں نکلنا شروع ہو جائے اور ہم کہیں گے اب بھی تیرے لیے حرام ہے داڑھی مونچھیں کٹوانا۔ ہمارا دین ایسا نہیں، فطری دین ہے، فطری تقاضوں کو پورا کرتا ہوا دین ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے اعلان کیا کہ ہم نے زینت کو جو بندوں کے لیے نکالی ہے، کون ہے جو حرام کرے؟ تو زینت قرآن کی نص قطعی سے حلال ہے، اس کو حرام کرنے کے لیے ایک مضبوط دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بری نیت سے، کوئی خاتون بری نیت سے اظہار زینت کے لیے کام کرے گی تو ہم مجرم ہوگی اپنی نیت کی بنیاد پر، لیکن اس روایت کے اندر آنے والا یہ لفظ کہ وہ تغییر خلق اللہ کی مرتکب ہو جائے گی، یہ کوشچن مارک ہے، کوئی نیا کوشچن مارک نہیں۔ محدث ابن حمام کو مطالعہ کریں، اعتراض کر کے گئے، دیگر محدثین کو پڑھیں، اعتراض کرتے ہوئے گئے۔ خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو صحیح روایت آئی ہے، کیا ان کو نہیں معلوم تھا؟ یعنی اللہ کے نبی کی زوجہ گھر پہ رہنے والی، ان کو نعوذ باللہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تغییر خلق اللہ ہے؟ لہذا استدلال کرنے ایک الگ نوعیت ہوتی ہے روایتوں سے۔ یہ جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں بذریعہ سند، اس میں سند بھی دیکھی جاتی ہے، متن بھی دیکھا جاتا ہے، پھر اس سے استدلال کیا جاتا ہے۔ لہذا ذہن میں رکھیے گا، بالوں کو کٹوانا مطلقاً تغییر خلق اللہ نہیں ہے، ورنہ اعتراضات لازم ہوتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث سے استدلال کی نوعیت دیکھیے گا، فقہ حنفی کے علماء محدثین جتنے گزرے ہیں انہوں نے اس کے متن پر اعتراض کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بالکل یہ تغییر خلق اللہ کے اندر نہیں جاتا۔ اگر کوئی منڈوا دے، بالکل چہرہ بگاڑے گا، مسئلہ کرے گا، اس پر حرمت الگ جائے گی، لیکن اگر کوئی فقط اپنے شوہر کے لیے اچھی نیت کے ساتھ، اچھے محل کے لیے جہاں اللہ نے حلال رکھا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا کرتی تھی، وہ زیادہ خاتون ہو کر جانتی تھیں کہ کون سا مسئلہ خواتین کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا، کون سا نہیں تعلیم فرمایا۔ زیادہ یہ مختصراً میں نے اس کی وضاحت کی کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار حدیث میں تغییر خلق اللہ کا ذکر ہے، تو اس کو سمجھنا بھی چاہیے کہ راوی ہے وہ چاہے ثقہ ہو چاہے عادل ہو، کبھی وہ الفاظ کی زیادتی کر جاتا ہے، کبھی اپنی طرف سے الفاظ بھی ایڈ کر جاتا ہے، ان سب چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے فن حدیث کو حل کرنا یا حدیث کی روایتوں کو سولو کرنا، اس لیے پیچھے جو محققین گزرے ہیں، مجتہدین گزرے ہیں، ان سب کو پڑھنا پڑتا ہے۔ حدیثیں ہوا سے آسمان سے ہم پر نازل نہیں ہوئی ہیں، یہ بذریعہ راوی آئی ہیں، یہ کوئی ڈائریکٹلی نہ آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنی بیٹا، نہ ان محدثین نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے براہ راست نہیں سنی تھی، ایک انڈائریکٹلی ایک بات آئی تھی۔ انڈائریکٹ بات چاہے ثقہ بیان کر رہا ہو، فرق آ سکتا ہے، اس فرق کو سند میں بھی اور متن کے اندر بھی بغور چیک کرنا یہ محققین کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے بغیر محققین کے حدیثوں کو سولو کریں گے آپ نئے ہی دین بنا لیں گے، ایسے ہی مسئلے پھر لوگوں کو بیان کریں گے کہ عورتیں مونچھیں بھی رکھیں، عورتیں داڑھی بھی رکھیں، پھر آپ لوگوں کو دین سے متنفر کرتے پھریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔